السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے، ہم نے سنا ہے کہ حضور کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہ بات کس حدیث سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بڑی مشہور بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات حدیث کی کسی معتبر اور مستند کتاب میں موجود نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں کیا ہے، جیسے علامہ سیوطی علیہ الرحمہ بہت بڑے مفسر محدث گزرے ہیں۔ اسی طرح قاضی عیاض کی ایک مشہور کتاب ہے الشفا، اس میں بھی انہوں نے اور بھی کچھ علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اور بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، چونکہ عام طور پر مکھی وہ گندی جگہ بیٹھتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل صاف شفاف، ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے بالکل پاکیزہ تھے۔ اس کے علاوہ جہاں آپ کی بہت سارے خصوصیات ہیں، انہی میں سے یہ خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسی مضبوط دلیل حدیث کی شکل میں موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ بات بالکل صحیح اور ثابت ہے۔ انہی خاتون کا سوال ہے، کیا عدت میں عورت اپنے والد کی عیادت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں؟ عدت میں بیٹھی ہوئی خاتون کے لیے بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے اس عدت والے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن بہت ساری وجوہات ایسی ہیں، چاہے وہ طبعی ضرورت ہو، شرعی ضرورت ہو، جن میں نکلنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر عورت سخت بیمار ہو جائے اور ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہو گیا ہو تو بہرحال پھر تو گھر سے نکلنا یہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح شرعی ضرورت ہے کہ الیکشن ہے اور ووٹ ڈالنے جانا ہے، تو چونکہ ووٹ ڈالنا اور کسی حقدار کو ووٹ دینا یہ بھی شریعت میں واجب ہے، تو اس لحاظ سے بھی نکلنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ لیکن گھر سے باہر نکلنے کے بعد بھی پردے کا اہتمام کرنا اور غیر محرم لوگوں سے بات چیت بالکل نہ کرنا یا سخت مجبوری میں کرنا، یہ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ خاتون کے کسی بھائی کا یا ماں کا یا یہ کہ والد کا علاج چل رہا اور وہ سخت بیمار ہوں اور ان کی بیماری کو لے کر عدت میں بیٹھی ہوئی خاتون بہت بے چین اور پریشان ہو، صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو ایسی حالت میں بھی شریعت نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ وہ دن ہی دن میں اگر اس کے لیے گھر اسی جگہ واپس آنا ممکن ہو جہاں وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس بے چینی کی وجہ سے وہ اپنے والد، بھائی، بہن یا ماں کی عیادت کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، لیکن رات میں اسی گھر میں واپس آنا ضروری ہوگا اور تمام تر دیگر باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر بخار کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غسل کیسے کریں گے؟ بخار کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے اور غسل کرنے کے نتیجے میں آدمی کے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا یہ کہ جس بیماری میں مبتلا ہے اگر وہ اپنے آپ کو پانی سے لگائے گا اور نہائے گا تو بیماری اور زیادہ دیر میں ٹھیک ہوگی، تو شریعت میں پھر اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ غسل کے بجائے تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے اعمال عبادت بھی انجام دے سکتے ہیں، اور غسل کا تیمم بھی وہی ہے جو وضو کا تیمم ہے۔ عادل بھائی شاملی سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا لیکن ایکسیڈنٹ میں اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں غسل کا کیا حکم ہے؟ اگر ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہوں لیکن ایک ٹکڑا ایسا بھی ہو جو کم از کم آدھے جسم سے زیادہ ہو، تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا اور کفن میں لپیٹ کر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بقیہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے ان کو بھی کفن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن اگر تمام ٹکڑے ایسے ہیں جو آدھے جسم سے بھی کم ہیں تو اب کسی بھی ٹکڑے کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے وضو سمجھ کر نفل نماز پڑھی لیکن بعد میں یاد آیا کہ میری وضو نہیں تھی، تو کیا ان نوافل کی قضا ہوگی یا نہیں؟
اگر کسی آدمی نے یہ سمجھا کہ میری وضو ہے اور وضو سمجھ کر نفل نمازیں پڑھ لیں یا فرض نمازیں بھی پڑھ لی، تو اگر فرض نماز پڑھی تھی اور بعد میں جب پتہ چلا کہ میرا وضو نہیں تھا تو اس فرض نماز کو تو باقاعدہ نئے سرے سے پڑھنا ہوگا، چونکہ وہ نماز تو ہوئی نہیں تھی۔ لیکن نفل نمازیں اگر پڑھ لی تھی تو اب نفل نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا بچے کا نام ذوالقرنین رکھ سکتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں؟ ذوالقرنین میں جو قرن ہے اس کے معنی عربی میں سینگ کے ہوتے ہیں، اور ذو کے معنی ہوتے ہیں والا کے، اور قرنین مینس دو سینگ۔ پورا مطلب یہ ہوا ذوالقرنین کا کہ دو سینگ والا۔ سکندر یونانی جو مشہور بادشاہ گزرا ہے جس نے دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی ہے، اس سے بھی 300-400 سال پہلے یہ ایک نیک عادل بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ذوالقرنین تھا، اور انہوں نے بھی مشرق و مغرب کے بہت سارے ملکوں پر حکومت کی تھی اور بہت سارے ضعیف اور بے سہارا لوگوں کی یہ مدد کیا کرتے تھے، لہذا اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ مزمل بھائی بہار سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی میت کو بغیر غسل کے کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا تو اب کیا کریں گے؟ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میت سے جڑے ہوئے جو احکام ہیں ان کو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ادا کرنا یہ پڑوس والوں پر، گھر والوں پر بہت ضروری ہے، چاہے وہ کفن دفن کا مسئلہ ہو، غسل کا مسئلہ ہو یا نماز جنازہ کا مسئلہ ہو۔ جب کسی آدمی کو بغیر غسل کے قبر میں دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی اور غسل دینے کا کوئی امکان اب باقی نہیں رہا ہے، تو اس آدمی پر جو پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی تھی وہ نماز جنازہ درست نہیں ہوئی تھی، لہذا اب اس آدمی کی دوبارہ قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اب یہ جو نماز جنازہ قبر پر پڑھی جائے گی یہ نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ اب میت کو نکالنے کا امکان باقی نہیں رہا ہے، اور پہلے جو نماز جنازہ پڑھی گئی تھی وہ درست نہیں ہوئی تھی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔